الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قلب سلیم پہ تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں. ابن قیم ہماری مجالس مفتاح دار السعادہ پہ چل رہی ہیں. کل کی مجلس میں ہم نے یہ چیز جانی تھی کہ ہدایت کی اتباع سے مراد کیا ہے. تو اس میں ہم نے جانا تھا کہ دو چیزیں ایجابی ہیں تو دو چیزیں سلبی ہیں. ایجابی یہ کہ آپ ان حقیقتوں کو دل میں اتاریں جس کو ہم نے تصدیق کہا ہے، جو آسمان سے اتری ہیں وہ آپ کے دل میں بھی اتر جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان حقیقتوں کا جو پھر اقتضا ہے، جیسا کردار، جیسا رویہ، جیسا سلوک عمل میں اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان کی اطاعت. تو تصدیق اور اطاعت، تو یہ دو ایجابی چیزیں ہیں. سلبی چیزیں یہ ہیں کہ تصدیق میں مانے جو شبہات ہیں آدمی ان سے بچے، اور اطاعت میں مانے جو شہوات ہیں آدمی ان سے بچے. تو کہتے ہیں کہ دراصل قلب سلیم بھی یہی ہے کہ قلب سلیم، ہم اس کو، یہ لفظ سلیم جو ہے یہ سلامتی سے ہے، سالم، بچا ہوا، محفوظ، جو خراب نہیں ہوا. سلیم جو ہے وہ سقیم کے برعکس ہے. سقیم ہم کہتے ہیں بیمار کو، جو چیز خراب ہو گئی ہو اس کو ہم سقیم کہتے ہیں. سقم، عیب، نقص کو کہتے ہیں ہم، یا بیماری کو. اور سلیم وہ چیز جو بچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی اصل حالت پر باقی ہے. سب سے اہم اس میں اپنی اصل حالت پر باقی، اس کو ہم سلیم کہتے ہیں. تو قلب سلیم، اس کا قرآن مجید میں بھی بہت جگہ پر ذکر ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دیکھو وہ دن ہے کہ جس دن نہ تو مال کوئی کام آئے گا، چاہے جتنی بھی پراپرٹی آدمی نے جمع کر رکھی ہوئی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں صبح سے شام تک آدمی کی سرگرمی کا محور، مانے وہ نہ مانے، صبح سے لے کر شام تک کی سرگرمی کا محور دراصل مال اور دولت کا حصول ہے. یوم لا ينفع مال، تو مال کام نہیں دے گا، ولا بنون. اب یہ جو مال صبح سے لے کر شام تک جو آپ کما رہے ہیں وہ آپ کسی کے لیے کما رہے ہیں. یعنی ٹھیک ہے کہ آپ کی اپنی ذات بھی ہے، لیکن وہ کون ہے؟ بنون، آپ کے اولاد ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی خود تو شاید اس طرح بھی گزارا کر لے، لیکن بچوں کا جو اچھا فیوچر بنانے کے لیے بہت پاپڑ بیلتا ہے. تو فرمایا کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں، یہ جو کہ آپ کی سرگرمی کا کل محور تھا، صبح سے شام تک کپے دولت کے لیے، اور دولت ہی آپ کی اس اولاد کے لیے، تو نہ یہ دولت اور نہ یہ اولاد، دونوں سے آپ فارغ ہو. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے ایک ایسے آدمی کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے آئے. تو قلب سلیم کیا ہے؟ تو وہ پوری دنیا سے جو گندگی، خباثت، رذالت جو ہے وہ اس سے بچتا چلا گیا، صاف ستھرے کا صاف ستھرا یہ خدا تک پہنچ گیا. کہ وجہ کیا ہے کہ یہ دنیا میں صاف ستھرا آیا تھا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر نو مولود اس دنیا کے اندر ایک پاک صاف فطرت لے کر آتا ہے، قلب وہ صاف ستھرا رہے. البتہ یہ دنیا ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور یہ آلائشوں کی جگہ ہے. تو ہزاروں آلائشیں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں، تو ان سب سے ہی یہ بچتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ جیسے صاف ستھرا یہاں آیا تھا ویسے صاف ستھرے کا صاف ستھرا یہ اپنے پروردگار کے پاس پہنچ گیا. ہاں البتہ یہ جو بندہ ہے اس کی وہاں پر بہت زیادہ قدر ہوگی اور اس کی پذیرائی ہوگی. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ قلب سلیم بنیادی طور پر اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ وہ قلب جو کہ شبہات سے بچ گیا.
کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ تصدیق کو جو مجروح کرنے والی اور مخدوش کرنے والی جو چیز تھی تو وہ شبہات تھی. تو جو آدمی شبہات سے بچ گیا اور پھر جو آدمی شہوات کی تاثیر سے بچ گیا اس طریقے سے کہ اس نے ان ساری چیزوں کا اثر نہیں لیا. اچھا بات یہ ہے کہ یہ چیزیں حملہ آور تو ہوتی ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ شبہات سے اور شہوات سے یا جو بھی برائیاں ہیں ان کے حملوں سے کہ آپ زد میں نہیں آئیں گے یا آپ پر وارد نہیں ہوں گے. یہ تو ممکن ہی نہیں. دنیا میں کیوں آئے آپ؟ دنیا میں تو آپ آئے ہیں، قدم قدم پر انہوں نے وارد تو ہونا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ صحت مند آدمی کو بھی جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو صحت مند آدمی کسے کہتے ہیں آپ؟ کہ یہ بہت ہیلدی آدمی ہے، بہت تندرست آدمی ہے. کیا ہوتا ہے تندرست آدمی؟ اچھا جو بیماری کا حملہ ہے وہ دونوں پر ایک برابر ہوتا ہے. بیماری کے جو بھی جراثیم ہیں وہ دونوں پر ہی آتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ قوت ہوتی ہے کہ اس کو پش کر دیتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے، اس کا اثر قبول نہیں کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تندرست ہے. اچھا وہ جو مریض ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیٹھا ہے پہلے سے تیار اس کے لیے کہ مرض کے جو جراثیم ہیں جیسے ہی حملہ آور ہوں تو وہ راستہ پاتے چلے جائیں. تو یہ فرق ہے. تو حملے تو دونوں پر ہونے ہیں، دونوں نے ہی زد میں آنا ہے، اسی ایک ہی جگہ سے دونوں نے گزرنا ہے جو کہ ان ساری بلاؤں سے، ساری آفتوں سے اٹی پڑی ہے. مگر یہ ہے کہ یہ ایک بندہ جو ہے یہ صاف ستھرا نکل جائے گا اس میں سے اور دوسرا بالکل لتھڑ کر رہ جائے گا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسی جگہ سے دونوں گزرے. تو وہ قلب سلیم دراصل یہ ہے کہ جس کی مزاحمت، اور اس مبحث کو بہت جگہوں پہ ابن قیم نے واضح کیا کہ جس کی مزاحمت بہت قوی ہے. تو ہونا تو ہے، سننا آپ نے بھی ہے شرکیات کو، سننا میں نے بھی ہے، سننا انہوں نے بھی ہے، انہی شرکیات کو، انہی کفریات کو، اسی الحاد کو، اسی اور اس کے علاوہ وہ سارے کے ساری وہ جو ٹیمپٹیشن ہے، وہ سارے جو مطلب جو شیطان کے جتنے ہتھ کنڈے ہیں جو آپ کے ایمان کو ورغلاتا ہے، کبھی نظر کے ذریعے سے، کبھی سننے کے ذریعے سے، کبھی کسی اور انداز سے مطلب ہلا کر رکھ دیتا ہے آدمی کے ایمان کو. ان ساری چیزوں نے ہم پر حملہ آور تو ہونا ہے. لیکن یہ ہے کہ سلامتی اس میں یہ تھی کہ آپ نے اس کے لیے بہت زیادہ مزاحمت پیدا کی. تو اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جس چیز کے خلاف آپ نے شدید مزاحمت کرنی ہے اس ہدایت کی اتباع کی خاطر، تو وہ ہے کہ آپ یہ تصورات اور نظریات جن کو آپ شبہات کہتے ہیں ان کو اس احاطے میں وارد نہ ہونے دیں. صرف اور صرف خدائی جو وحی اور الہام انبیاء کے پاس جو چیزیں پائی گئی ہیں صرف انہی چیزوں کے لیے پھاٹک کھولنے دیں لوگ. البتہ ان کے لیے اتنا کھولیں کہ بالکل کوئی رکاوٹ نہ رہنے دیں، تو ان کو آنے دیں اور باقی ساری چیزوں کو آپ رد کر دیں. اور اس کے علاوہ شیطان اپنے ترکش میں جتنی جو گندگیاں رکھتا ہے، خاص طور پر یہ فحاشی کی جو ہوتی ہے، یہ جنسی جو ورغلانہ کہ جو سائنٹیفک میتھڈز اس وقت میں ایجاد ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مال کی ہوس ہے، دولت کی ہوس ہے، کسی کو اقتدار کی اور چدراہٹ کی اور سیاست کی ایسی لت لگتی ہے کہ وہ بے شمار مقاصد حق کا خون کر دینا اس کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی ہے. بے شمار حقوق، عدل، انصاف، امانت، دیانت سب کا ستیہ ناش وہ کر دیتا ہے. کسی کو جو ہے وہ یہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، خون کے رشتے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، قبیلہ اور برادری، یہاں پر وہ حق کا خون کر دیتا ہے اور اس کو پرواہ تک نہیں ہوتی ہے. تو یہ سارے کے سارے یہ شہوات ہیں، یہ ساری کی ساری خواہشات ہیں جن سے آدمی نے بچ کر تو قلب سلیم کو محفوظ حالت میں لے کر جانا ہوتا ہے. اچھا تو کہتے ہیں کہ دوسرا وہ یہ ہے کہ آدمی اسلامی جو عقائد ہیں، اسلام کے جو تصورات ہیں ان پر خوب محنت کرے، کیونکہ تصدیق جو ہے جو کہ ہدایت کی اتباع کا پہلا بند ہے
وہ تصدیق آپ کے قلب میں پرورش نہیں پاتی ہے جب تک کہ ڈھیروں غور نہ کریں آپ ان چیزوں پر جو انبیاء کے ساتھ دنیا میں آئی ہیں. ڈھیروں جب تک آپ غور نہ کریں، فکر نہ کریں، اس کو بہت زیادہ توجہ نہ دیں، خوب روزانہ ان کو نہ سنیں، روزانہ ان کو نہ سنائیں. وہ تواصی بالحق، وہ تواصوا بالحق. یہ جو تواصی بالحق ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ مجھے سنا رہے ہیں، میں آپ کو پکا کر رہا ہوں، آپ مجھے پکا کر رہے ہیں، میں آپ کو اپنا عہد، آپ کا عہد یاد دلا رہا ہوں. آپ یہی ہے نا تواصی بالحق. تواصی یہ باب تفاعل ہے کہ دونوں آپس میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو اس پر مضبوط کرنے اور پختہ کرنے اور یاد دہانیاں کروانے. تو یہ باقاعدہ ایک عمل ہے. مطلب یہ جو ہے وہ آپ اپنے کام سے کام رکھا تو ٹھیک ہے، کچھ دینی سرگرمیاں کر لیں، تو یہ تواصی کے اندر وہ نہیں آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اعمال کے اندر مجاہدہ کرنا، باقاعدہ نماز پڑھنی مشکل ہوئی ہوتی ہے، فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوا ہوتا ہے، بہت سارے جو حرام کام ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے وہ ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو اس میں آپ نے بسا اوقات اپنا ماحول بدلنا ہوتا ہے، بسا اوقات آپ نے سفر کرنے ہوتے ہیں، بسا اوقات آپ نے کچھ وقت نکال کر ایسے صالحین کی صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے جہاں کچھ وقت لگا کر آپ کی بالکل آپ کے معمولات بدل جاتے ہیں، آپ کی دل کی حالت بدل جاتی ہے، آپ کی زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے. تو اپنے بہت سارے معاملات کو آپ نے بدل کر وہ کر کے تاکہ آپ حق پر عمل پیرا ہو جائیں. تو یہ قلب سلیم ہے جس نے ان چار چیزوں کو پا لیا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ قلب سلیم آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ قلب سلیم کہتے ہی ہم اس کو ہیں کہ جب آدمی کی غایت واحد اللہ لا شریک رہ جائے، اس کی صرف اللہ کی غایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مطلوب ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت، اتنی محبت پر محنت کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے پھر ساری کی ساری محبتیں فنا ہو جائیں، ساری کی ساری محبتیں ہیچ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اوپر اس قدر طاری کرے اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پر اپنے دل کو پختہ کرے کہ پھر اللہ کے علاوہ جتنے خوف ہیں سارے کے سارے خوف اس دل سے نکل جائیں. البتہ اللہ کا خوف اس کو اتنا ہو کہ یہ اس کے عذاب کا ذکر ہو تو اس کی حالت غیر ہو جایا کرے. اس کے ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طمع ایسی دل میں بٹھائے کہ اس کو باقی جتنی طمع ہیں وہ ساری کی ساری اس سے نکل جائیں. البتہ خدا کی خوشی کی ایسی طمع اس کے اندر جنم پالے کہ اس کے مقابلے پہ کوئی اور چیز باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ سے امید ایسی لگائے کہ باقی جتنی امیدیں ہیں، کسی سے کیا امید ہے، کسی سے کیا امید ہے، وہ ساری کی ساری امیدیں اس قلب سے نکل جائیں. اس قلب کے اندر صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی جو امید اور لو ہے وہ باقی رہ جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ چار چیزیں جو ہیں وہ ہیں کہ محبت اس دل کے اندر اللہ کی، باقی سب محبتیں نکل جانا، طمع اس میں ہو اور باقی سب طمع نکل جانا، خوف اللہ تعالیٰ کا، باقی سب خوف اس دل سے نکل جانا، اور اللہ تعالیٰ سے امید، باقی سب امیدیں اس دل سے نکل جانا. تو یہ جب قلب کی یہ حالت ہو جائے گی تو اس وقت ہم کہیں گے کہ واقعتاً اس کے اندر تصدیق پائی جاتی ہے، واقعتاً اس کے اندر ان حقیقتوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے کہ اس نے جاگزیں ہو گئی ہیں، اس نے دل کھول دیا ہے اور دل کے اندر ان چیزوں کو بٹھا لیا ہوا ہے. کیونکہ وہ جو حقیقتیں ہیں وہ ایمان کی حقیقتیں ہیں، وہ کہنے سے تعلق نہیں رکھتی، وہ وجدان کے ساتھ، وہ انسان کے ذوق کے ساتھ، انسان کی قلبی کیفیات کے ساتھ اور اس کے شعور کے ساتھ جب تک وہ مل نہیں جاتی، اس کے ساتھ وہ یکجان نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم اس کو ایمان نہیں کہتے. ہم ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرعی نصوص ہیں، لیکن آپ کے لیے تو وہ اس وقت ہوگا کہ جب یہ آپ کے اندر اتر کر تو اپنا ظہور کریں گی. تو کہتے ہیں کہ یہ جس شخص کو یہ چار چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اس میں پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کے لیے ایک مطلق تسلیم پیدا ہوتی ہے. مطلق تسلیم جس کے دو محور ہیں. ایک محور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شرع کے لیے تسلیم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کرنے ہیں تو پھر اس میں انسان چوں چرا نہ کرے،
تو ان کو پھر وہ تسلیم کرے گا اور ان پر امتثال کرے گا، ان پر عمل کرے گا۔ تو یہ ایک تسلیم ہوئی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے لیے، اور ایک دوسری تسلیم ہے وہ ہے اللہ کے فیصلوں کے لیے، اور وہ قدر کی صورت میں، حالات کی صورت میں، واقعات کی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ کتنی ہی چیزیں ہیں جو آپ تو چاہتے تھے کہ یوں نہیں یوں ہو جائے، مگر وہ یوں نہیں یوں ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ آدمی تسلیم کرتا ہے، مطلب آپ کا کیونکہ بس نہیں چلتا ہے، آپ بالکل مجبور محض ایک مخلوق ہیں، کائنات آپ کی نہیں ہے، اس وجہ سے مطلب صبر ایک خاص معنی میں سبھی نے کرنا ہوتا ہے، یعنی کافر بھی کیا کر لے گا، مطلب جو ہے وہ فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں، کافر بھی کیا کر لے گا، یعنی اس معنی کا صبر تو کافر کو بھی کرنا ہے، اس معنی کا صبر تو مسلمان کو بھی کرنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ اس نے شعوری طور پر وہ تسلیم اس نے اس کو عبادت کا میدان بنا لیا ہے، تو یہ اس صورت میں عبادت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ کیا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے تو مطلب اس پر وہ راضی ہوتا ہے۔ اور کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، یعنی دل سے نہیں نکلتی ایک بات، ایک آدمی سے ایک نعمت چھوٹ گئی، ایک چیز ہاتھ نہیں آئی، ایک بندے کا ارمان پورا نہیں ہوا، وہ جا ہی نہیں رہی ہے، تو یہ جو چیز ہے مطلب یہ اس کی تعبد کے منافی ہے۔ تو جو بندہ ان حقیقتوں کو جس نے دل میں بٹھایا تھا اس کی زندگی شریعت کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے لیے بھی مکمل طور پر تسلیم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو ہے جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی ہے، اس کو پھر جو مظہر بننا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار۔ تو یہ اس قلب سلیم کا جو عملی اور جو مظہر سے متعلق جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار اور اخلاق اور آپ کے طور اطوار، ان سب کے میں اس کی جو ہے وہ باقاعدہ نقل کرے، وہ باقاعدہ اس کی جو ہے نا جسے کہتے ہیں ایک مظہر بننے کی کوشش کرے، اور اس کے علاوہ اس کے سامنے جتنے کوئی ماڈل ہیں، جتنے کوئی نمونے ہیں، جتنے بھی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ پیرامیٹرز ہیں وہ ختم ہو جائے۔ مطلب یہ کون سا مسلمان ہے کہ جس کے ہاں نمونے اور آئیڈیلز جو ہیں وہ کوئی اور ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے جو معیار ہیں، انبیاء معیار ہیں باقاعدہ، تو وہ اس کی نظر میں نہ ہو، تو یہ قلب سلیم کے منافی ہے۔ وہ جو اشیاء تھیں وہ تو داخلی تھیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ اس نے جو عملی فریم اختیار کرنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ چیز کہتے ہیں کہ آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے تو یہ قلب سلیم اس کو حاصل ہو گیا ہے، اور یہ ایگزیکٹلی وہ جو اتباع تھی نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب اگر میرے پاس سے طرف ہدایت آئے تو پھر جس نے اتباع کرنی ہے، تو کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو قرآن مجید میں اس کے لیے تلاوت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی یتلونہ، اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے نا یتلونہ، وہ ریسیٹیشن کے معنی میں تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت ہی کا عربی میں دوسرا معنی اتباع ہے، تلاوت کا مطلب پیچھے آنا، یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، والشمس وضحاہا، ٹھیک ہے، سورج کی قسم اور اس کی جو روشنی ہے اس کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب، تو تلا کا کیا مطلب ہے؟ اذا تلاہا، ہا تو سورج کے لیے نا، اذا تلاہا کیا مطلب ہے؟ پیچھے آنا نا، تو تلا یتلو کا مطلب پڑھنا بھی ہے، تلا یتلو کا مطلب پیچھے آنا بھی ہے۔ اب یہ عربی کی جامعیت ہے، اردو میں تو یہ ممکن نہیں ہے، عربی میں مطلب ہے پڑھنے کو بھی اور اس کے پر عمل کرنے دونوں کو ہی تلاوت کہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت محض زبان سے پڑھ لینا ہے، قرآن مجید کی تلاوت زبان سے پڑھنا اور عمل کے ساتھ اس کی اتباع کرنا، تو دونوں ہی یہ آتے ہیں۔ یہ وجہ کہ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، میں تو اس بات کا مامور بنایا گیا ہوں کہ میں دم مار کر عبادت کروں اس پروردگار کی جو اس گھر کا مالک ہے، اس شہر کا مالک ہے، مکہ کا، جس نے کہ اس کی حرمت مقرر کی ہوئی ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، وہ امرت ان اکون من المسلمین،
اور مجھے حکم ہے کہ میں جو تسلیم کر لینے والے ہیں ان میں سے ہو جاؤں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ اب تلاوت کا وہ معنی جو عربی والا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ہے دراصل پوری تلاوت قرآن مجید کی، کہ اس آدمی نے قلب سے بھی اور عمل سے بھی دونوں طرح سے قرآن مجید کا اتباع کر لیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔